تو یہ کہ جو شرک کرتا ہے یعنی مشرک کو سلام کرنا کیا ہے؟ مشرک کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ اگر آپ کے لیے مصیبت ہے، پریشانی ہے تو سلام کر لو، السلام، بس کوئی حرج نہیں۔ کیا اہل حدیث حق پر ہیں؟ اگر حق پر ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اہل حدیث حق پر اس لیے ہیں کہ اہل حدیث، حدیث والے جو حدیث پر ہیں، جو سنت پر ہیں، وہ اہل حق ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت، ایک میری امت کی ایک گروہ حق کے اوپر قائم و دائم رہے گی، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا، یعنی قیامت آ جائے گی۔ تو اہل الحدیث چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بتلایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، صرف ایک کے باقی سب جہنم میں۔ تو قیل یا رسول اللہ من ہوا، وہ کون سا، ما ہی یا رسول اللہ، فرقہ کون سا ہے؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اہل الحدیث، صحابہ اہل الحدیث ہیں اور وہ حدیث کے اوپر عمل کرتے تھے، ہم بھی اہل الحدیث ہیں اور جتنی طاقت اور ہے اتنے بھر عمل کرتے ہیں، الحمدللہ اپنے طاقت پر اور ایمان بھی رکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور حدیث اور قرآن کو ہم اپنے سروں کا جھومر بناتے ہیں، الحمدللہ۔ اس لیے یہی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں، اور جو بدعات اور شرک پر ہیں وہ اہل باطل ہیں، وہ باطل پر ہیں۔ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جس کے گردن میں اللہ کی غلامی کا پٹکا پڑا ہوا ہو، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد یہ عہد کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ عز و جل کی ہے، سجدہ صرف اللہ عز و جل کے لیے ہے، مانگنا، فریاد کرنا، استمداد کرنا، مدد طلب کرنا، حاجت روا سمجھنا، مشکل کشا سمجھنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز ہے۔ اس دنیا میں کسی زندے کو، کسی مردے کو، کسی انسان کو، کسی پیڑ کو، کسی حیوان کو، کسی جانور کو، کسی پودے کو، کسی جنگل کو، کسی پہاڑ کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، اس سے فریاد کرنا، اس کے سامنے دعا کرنا، اس سے مانگنا، اس سے بیٹا بیٹی کی امیدیں وابستہ رکھنا، اس سے اس لیے محبت کرنا یا اس لیے اس سے ڈرنا کہ یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، چاہے وہ درگاہ ہو، چاہے وہ مزار ہو، چاہے وہ تعزیہ ہو، چاہے وہ شدہ ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ مورتی ہو، چاہے وہ دیوی ہو، چاہے وہ دیوتا ہو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی حرام، بلکہ شرک باللہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ پیغام آپ کو پہنچانا ہے دنیا والوں کو۔ آپ کھانے پینے میں مست ہو گئے محترم عزیزان گرامی، میری ماں بہنوں، آپ کھانے پینے عیش و عشرت میں کھو گئے، زمانہ عجیب و غریب چال چل گیا آپ کے ساتھ۔ آپ آئے تھے لوگوں کے رہنما بننے، آپ خود ہی مقتدی بنے پھرے ہیں، امام کہاں سے بنیں گے آپ؟ علامہ اقبال نے کہا تھا سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، سچائی کا، عدالت کا، انصاف کا، شجاعت کا، بہادری کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ دینی ادارے ہمارے لیے یہ اسلام کے قلعے ہیں، ان کو مضبوط کرنا، ان کے لیے اپنے دھن دولتوں کو دینا، قربانی دینا، اور علماء کی تعظیم اور تکریم کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ عین ایمان ہے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو اگر اپنے علماء سے محبت ہے، اگر اپنے علماء کی عزت کرتے ہیں، آپ ان کی توقیر اور ان کی تکریم کرتے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہے۔ اگر ان غلامان مصطفیٰ سے محبت ہے تو دلیل ہے یہ چیز کہ آپ کو مصطفیٰ جان رحمت سے بھی محبت ہے، پیارے نبی سے بھی محبت ہے۔ اگر دین رسوا ہوا، اگر اسلام رسوا ہوا، اگر اسلام کو آپ کی وجہ سے نقصان پہنچا، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، یاد رکھیے گا۔ اے میرے نوجوان دوستو، پڑھو، اے میرے ماؤں بہنوں بیٹیوں، پڑھو، خوب پڑھو۔ یہ دین پڑھنے پڑھانے کا ہے، یہ تعلیم، ہمارے نبی معلم بنا کے بھیجے گئے، معلم اول بنا کے بھیجے گئے۔ اس دنیا کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالنا ہمارا کام ہے۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہاں جناب علی، ہمارے پیدا ہونے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم اس دنیا کے حاکم ہیں اور اس دنیا سے برائیوں کو مٹانے والے ہیں، بھلائیوں کو پھیلانے والے اور برائیوں کو مٹانے والے مسلمانوں ہم ہیں، آپ ہیں۔ یہ درس میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں، یہ میسج اللہ کا پیغام دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا سے ظلمتوں کو، ظلم کو، ستم کو اور اتیاچار کو مٹانے کے لیے اور عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور اسلام سب سے بڑا عدل اور احسان کرنے والا دین ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ بتانا ہے آپ کو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے گفتار سے، اپنی تحریر سے، اپنی تقریر سے، اپنے اٹھک بیٹھک سے، اپنے شادی بیاہ سے، اپنے ماحول سے، اپنے اسکول سے، کالجز سے، اپنے سینٹر سے، اپنے دکان سے۔ اگر تم تاجر ہو تو نبوت کے اس پیکرے عدل و انصاف اپنے نبی کو دیکھو جو ایک خوبصورت اور بہترین تاجر تھا اس دنیا کے اندر۔ اگر تم شوہر ہو تو اس خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ کے اس پیارے شوہر کو دیکھو جس کے عدل اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ اکبر، اگر ہم نے کبھی کسی کٹورے میں، پیالے میں پانی پیا ہے تو ہمارے نبی، ہمارے رسول، ہمارے شوہر نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں سے اپنے ہونٹ لگا کے پانی پیے جہاں سے ہم نے ہونٹ لگا کے پانی پیا۔ یہ محبت کی وہ اعلیٰ مثال ہے جو کائنات جس مثال کو پیش نہیں کر سکتی۔ کائنات میں عورت کو کیا کیا نہیں کہا گیا، چڑیل کہا گیا، ناگن کہا گیا، بدترین عورت کہا گیا، دنیا کو برباد کرنے والی عورت کہا گیا، لیکن اسلام نے عورت کو، اللہ اکبر، اسلام نے عورت کو وہ رتبہ دیا ہے کہ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین شفیع المذنبین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا نفع اٹھانے کے لیے ہے، پوری دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے۔ جس چیز سے چاہو، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، ذرے، مٹیاں، سب سے فائدہ اٹھانے والی چیز ہے دنیا، لیکن خیر و متاع الدنیا المرأة الصالحہ، سب سے بہترین پونجی، سب سے بہترین دولت، سب سے بہترین گفٹ، سب سے بہترین نذرانہ، اللہ کا سب سے بہترین تحفہ کون ہے؟ معلوم ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا المرأة الصالحہ، وہ نیک بیویاں ہیں، وہ نیک عورت ہے۔ اللہ اللہ، پوچھا گیا اللہ کے نبی نیک عورت کی پہچان کیا ہے، نیک عورت کی شناخت کیا ہے، نیک عورت کے اوصاف کیا ہیں، کیسے ہم سمجھیں کہ یہ عورت نیک ہے اور یہ عورت بدنیک ہے؟ نبی کائنات نے فرمایا اذا رأیتہا سرتک، کیا جملہ ہے، کیا حکیمانہ گفتگو ہے، کیا ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات ہیں، کیا علم کا سمندر ہے اس ایک جملے میں۔ اللہ اکبر، کہا المرأة الصالحہ کون؟ کہا اذا رأیتہا سرتک، جب تم اپنی نگاہ اپنے بیوی کی طرف اٹھا کے دیکھو تو تمہارے لبوں پہ خوشی و مسرت کی چمک آ جانی چاہیے، تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، تمہیں خوش کر دے، یہ نیک بیوی کی علامت ہے۔ اللہ اکبر، میری مائیں بہنیں ہیں، سن رہی ہیں؟ غور سے سنو، بعض شوہر بیچارے جا کے ہوٹلوں پر بیڑی سگریٹ سے اپنی جوانیاں برباد کر رہے ہیں، بعض لوگ نہ جانے کہاں بازاروں میں، چوکوں چوراہوں پر پتہ نہیں کہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ پوچھے کیوں نہیں جاتے گھر میں؟ کہہ گھر میں چڑیل بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ تو کھانے کو دوڑتی ہے، ایسی باتیں بولتی ہے، ایسی حرکتیں کرتی ہے، سکون ہی نہیں ملتا، چین ہی نہیں ملتا، تو ہم گھر میں رہ کے کیا کریں؟ اس لیے وہ بھاگ کر کے بیچارہ کبھی بازار میں، کبھی دوستوں میں، کبھی ادھر منہ مارتا ہے۔ عزیزان گرامی، میری ماں بہنوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا شوہر ناراض ہوتا ہے اور اس ناراضگی کی حالت میں وہ سوتی ہے اور معافی مانگے بغیر سوتی ہے تو رات بھر فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں ایسی عورت پر۔ اسلام یہ ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، اور ایک میاں بیوی کے لیے بھی رحمت ہے، جہاں سے سماج اور معاشرے کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سے دو اینٹیں خاندان کی رکھی جاتی ہیں، ایک عورت کی اور ایک مرد کی، یہیں سے اسلام یہیں سے شکشا دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ تمہیں کون سی بیوی اور کون سا شوہر اختیار کرنا ہے۔ یہ ہے اسلام۔
ایسے نہیں کہ روڈوں پہ چلنے والی ہر عورت کو تمہیں اچھی لگے اور اس کو اپنے بیوی بنا لو چاہے جیسی ہو، یا روڈوں پہ چلنے والا لونڈا جو بھی تمہیں خوبصورت لگے چاہے کیسا بھی ہو تم اس کے لیے اپنی جان دے دو یا اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ دو۔ دونوں کے لیے اسلام نے رہنمائی کی ہے، دونوں کے لیے رہنمائی کی ہے، تاکہ جب یہ بنیاد ہیں، یہ بیج ہیں ایک معاشرے اور سماج کے لیے، کیونکہ میاں اور بیوی ملتے ہیں تو ان سے ان جڑوں سے پھر کوپلیں نکلتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر ان بچوں کے بچے، پھر ایک گھر آباد ہوتا ہے، چند گھروں سے پھر ایک محلہ آباد ہوتا ہے، چند محلوں سے ایک گاؤں آباد ہوتا ہے، چند گاؤں سے ایک بس قصبہ بنتا ہے، چند قصبوں سے ایک شہر پیدا ہوتا ہے، ایک شہر سے ایک ریاست، ایک اسٹیٹ، چند شہروں سے مل کر کے ایک ضلع ہوتا ہے، پھر چند ضلعوں سے مل کر کے ایک ریاست، ایک اسٹیٹ ہوتا ہے، اور پھر چند اسٹیٹس اور ریاستوں سے مل کر کے ایک ملک تعمیر ہوتا ہے۔ اسلام نے جڑوں کو پکڑا ہے اور کہا کیا فرمایا؟ کہا لڑکوں کو نصیحت کی گئی، مردوں کو نصیحت کی گئی، کیا کہا؟ تنکح المرأۃ لاربع، عورت 4 چیزوں سے بیاہی جاتی ہے، عورت سے کسی بھی لڑکی سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ نمبر 1 لحسنہا او جمالہا، اس کے جمال اور حسن کو دیکھ کر کے۔ نمبر 2 لمالہا، عورت مالدار ہے، لڑکی مالدار ہے۔ اگر میں اس کی تشریح کروں تو ہمارے منہ کے اوپر پسینے چھوٹ جائیں اگر میں پوچھنا شروع کروں، چاہے وہ حسن و جمال کی اگر میں تشریح کروں یا مال و دولت کی تشریح کروں۔ آج تو ہماری بہنیں بیٹیوں کو ہم نے قلاش بنایا ہوا، بھکارن بنا دیا، فقیر بنا دیا۔ باپ باپ نے جو دولت چھوڑی، مر گئے، اس کو بھائی ہی غصب کر کے بیٹھ گیا، بہنوں کو 1 پائی بھی نہیں دیا جاتا۔ آپ کے یہاں دیا جاتا ہے بہنوں کو حصہ؟ بہنوں کو حصہ ملتا ہے؟ اللہ اکبر! کیا جواب دو گے؟ اہل حدیث ہو، سب اہل حدیث ہیں اس میں؟ اللہ اکبر! کیا جواب دو گے اہل حدیث ہو؟ کہو کہ ہم آمین کہہ کے نجات پا گئے، رفع الیدین کہہ کے ہم کامیاب ہو گئے۔ ہم اس کا مذاق تو نہیں اڑاتے، لیکن جب حرام خوری ہوگی تو نہ نماز کام آئے گی، نہ روزے، نہ آمین، نہ رفع الیدین، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ حرام ہے یہ۔ میں نے کہا نا اگر میں اس کی تشریح کروں تو پوری رات لگ جائے گی۔ عورت سے شادی 4 چیزوں کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر، اس کے حسب اور نسب اسٹیٹس کو دیکھ کر، بنگلے والی ہے، کار والی ہے، ماشاءاللہ بڑے گھرانے کی بیٹی ہے، اس کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ اور اخیر میں فرمایا وَلِدِينِهَا، اور عورت کے دین کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، نبی نے فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ اللہ اکبر! کس سے؟ دیندار، بے پردہ میک اپ کر کے گھومنے ٹہلنے نظر بازی کرنے والی لڑکیوں سے شادی، ہاں، با پردہ خاتون، شریف، نیک، نمازی، پرہیزگار، ایسی لڑکیوں سے شادی کرو۔ اب آپ کہو گے ہم کیسے جانیں گے کہ ہم جس لڑکی سے شادی کر رہے ہیں وہ نیک ہے، پرہیز؟ ارے بھائی اس کے اماں ابا ہوں گے، اس کے بھائی بہن ہوں گے، گھرانہ دیکھو گے کہ نہیں دیکھو گے؟ گھرانہ دیکھو گے نہیں دیکھو گے؟ تو آپ کسی سے پہچان جائیں گے۔ آم سیب اس کے درخت کا پتہ لگ جاتا ہے کہ جا کے آپ درخت کو سونگھتے ہیں یہ کون سا آم ہے، یہاں کون کون سے آم پائے جاتے ہیں؟ لنگڑا آم ہوگا، لنگڑا فضلی بامبے، سونگ کے آدمی پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ کس پیڑ کا آم ہے کہ نہیں ہے، کہ جا کے پیڑ کو دیکھتا ہے۔ تو بس آپ گھر دیکھ کر کے پتہ لگا لو کہ یہ گھرانہ دیندار ہے کہ نہیں ہے، نیکوکار لوگ ہیں کہ نہیں ہے، نمازی ہیں کہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی دیندار لڑکی سے شادی کرو۔ اور لڑکیوں کو کیا فرمایا؟ لڑکیوں کے بارے میں ذمہ داروں کو تنبیہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا اذا جاءک من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ والا تکن فساد فی الارض فساد عریض او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے پاس جب کوئی نکاح کا پیغام لے کر کے آئے، اے باپ، اے والدین، اے والد، اے بھائی، تو جو ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، اپنی بہن کا، اپنی بیٹی کا، تمہارے پاس اگر کوئی بندہ پیغام لے کر کے آئے اپنے بیٹے کے لیے، یا خود اپنا پیغام دے کہ مجھے اپنی بیٹی سے بیاہ دو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا پہلے اس کا دین دیکھو، اس کا دین کیسا ہے۔ من ترضون دینہ،
اس کا دین دیکھو دیندار ہے کہ نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں نماز پڑھتا، صرف ڈگریاں لے کے گھوم رہا ہے، ڈاکٹر بنا پھر رہا ہے، انجینئر ہے، لوگ فلانے جناب علی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ٹیچر ہے، سرکاری نوکری ہے، بینک بیلنس ہے، بہت بڑا تاجر اور بہت بڑا جناب علی شو روم کا مالک ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، نماز غائب ہے، ایمان غائب ہے، عدل اور انصاف غائب ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تمہیں دیندار نہیں ہے تو فساد پیدا ہوگا اگر تم نے یہ ترک کر دیا اور چھوڑ دیا۔ آج جو یہ ہو رہا ہے نا دنیا کے اندر، یہ طلاق وہ فلاں، آج گورنمنٹ آف انڈیا بھی انوالو ہو گئی، اور انوالو ہوگی کیوں نہیں؟ چور کے لیے دروازہ کھول کے رکھو گے تو چور آپ کا منہ بیٹھ کے دیکھے گا، چور کا تو کام ہی ہے گھس کر کے اور تمہیں برباد کر دے، تو چور تو بیٹھے ہوئے ہیں، تو دروازے تو تم نے کھولے ہیں نا، حلالے کے نام پر، خلالے کے نام پر، پتہ نہیں کیسی کیسی الا بلا بدتر فتوے بازیاں دے دے کر کے امت ہندوستان کے اندر برباد کر دیا مسلمانوں کو، ٹکڑے ٹکڑوں میں کس کس پنبا پوجا نام تر ہما داغ داغ شد، میں کن کن زخموں کا علاج کروں جب پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں تو ہمیں تو کم از کم یار اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک بات میں آج کے اس بزم میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ علماء کی اس بھیڑ میں اور علماء کی موجودگی میں کہوں گا اور کہنا چاہتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر علماء اہل حدیث یا اہل الحدیث کے عوام، علماء ہو یا عوام، اگر انصاف نہیں کر سکتے یا دنیا کو انصاف نہیں دلا سکتے تو اس دنیا میں کوئی ایسا دھرم، کوئی ایسا مذہب، کوئی ایسا فرقہ موجود نہیں ہے جو مسلمانوں کو عدل اور انصاف کی دہلیز پہ لے جا کے کھڑا کرے یا انہیں عدل اور انصاف دلوا سکے۔ یہ ہماری ضرورت جو ہم بول رہے ہیں آپ کے لیے، اور آپ ہیں کہ آپ لوگ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے جناب علی کچھ سمجھ نہیں رہے۔ عزیزوں سمجھو، محترم بھائیوں، نوجوانوں، ارے یہ اگر بزرگ جا رہے تھے ایک نسل تو گئی، شاید ان کو سدھارنا مشکل ہو، لیکن یہ جو ہماری آنے والی نسلیں اسکولوں میں ہیں، کالجز میں، ایک ایک بچہ داعی ہے، ایک ایک بچہ دعوت دینے والا، اسلام کا پیغامبر، اسلام کو پہنچانے والا۔ لیکن سب سے پہلے تم مسلمان ہو تو کیوں ہو یہ بھی سمجھ لو۔ ہم کیوں مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ اس کا نام عبداللہ ہے اس لیے وہ مسلمان ہے، اس کا نام عبد الغفار اس لیے مسلمان ہے، اس کا نام عبد المومن ہے اس لیے مسلمان ہے، اس کا نام خالد ہے، اس کا نام فلاں ہے اس لیے مسلمان ہے۔ ناموں سے مسلمان نہیں ہوتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سب سے پہلے دل مسلمان میں نے بھی بتایا تابع دار، میری کوئی مرضی نہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، شادی ہو کہ بیاہ ہو کہ نکاح ہو، ہر چیز میں قال اللہ قال رسول، اللہ کی قسم پورے دنیا کی حکمرانی کرنے کے قوانین، پوری دنیا کو راہ راست پہ لانے کے نظام اور سسٹم اور اصول اور ضابطے رب کے قرآن میں موجود ہیں، محمد الرسول اللہ کے فرمان میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ہم ہیں کہ ہم بت بنے ہوئے ہیں، ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ عزیزوں اٹھو، اے میرے مسلمان بھائیوں، کھیت کرو، آپ اپنے گاؤں کو سب کچھ کرو، یہ سب لیکن اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں صرف ٹوپی لگا لیے مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بس، باقی نمازیں اذان ہو رہی ہے، گپ چل رہی ہے، سرتیاں پھانکی جا رہی ہیں، تمباکو منہ کے اندر ہیں، پیچ مارے جا رہے ہیں، پان کھائے جا رہے ہیں، سگریٹ کے دھوئیں اڑائے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہمیں نماز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، کون سا چہرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے جائیں گے؟ عزیزان محترم بدلو، نہ بدلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ خود اسے اپنی حالت کے بدلنے کا احساس نہ ہو، خیال نہ ہو۔ احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرو۔ ماں بہنیں گھروں کو سنوارنے اور سجانے اور گھروں کی اصلاح کرنے میں وقت لگائیں، اور آپ معاشرے اور سماج اور گاؤں کے اندر گاؤں کو دیندار بنانے، پہلے اپنے آپ کو دیندار بناؤ، پھر اپنے آل اولاد کو بناؤ،
انشاءاللہ دھیرے دھیرے پورا سماج اور پورا معاشرہ دیندار بنے گا. لیکن چو کفر از کعبہ برخیزت کجا مالت مسلمانی. اگر کعبے ہی سے بت پرستی اور کفر کا آغاز ہو جائے تو بتاؤ مسلمانی کہاں رہے گی. اگر مسلمان ہی سود خور ہو جائے، مسلمان ہی بے نمازی ہو جائے، مسلمان ہی شراب پینے لگے، مسلمان ہی زناکار ہو جائے، مسلمان کی بہن بیٹیاں بے پردہ ہو جائیں، مسلمان ہی عدل و انصاف کا جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے روڈوں پہ دوڑیں، مسلمان ہی جھوٹا اور مکار ہو جائے، مسلمان ہی چور اور غاصب ہو جائے، مسلمان ہی اپنے بھائی کا حق لوٹنے والا بن جائے، مسلمان ہی ایک دوسرے کے مال کو جھوٹے طور پر خصوص کرنے والا بن جائے، تو بتاؤ اس دنیا کا کیا حشر ہونے والا ہے. صرف اس لیے تم بچ جاؤ کہ تم مسلمان ہو. اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. یاد رکھو لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 40. آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ رب کی بارگاہ میں اللہ کے سوالوں کا جواب نہ دے. یہ پوچھے گا اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اگر کسی نے ایک بالشت زمین بھی ناجائز طور پر، سنو، ناجائز طور پر کسی کی ماری ہے، جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، پھر بھی ضد میں، ہٹ دھرمی میں، تکبر میں، غرور میں اگر ایک بالشت زمین بھی لی ہے، نبی کائنات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا اور رب کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اسے. مارو زمینیں، گھسیٹو. سمجھ میں کوئی بات آ رہی ہے؟ توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے. توبوا ایھا المؤمنون، اے مومنو اللہ سے توبہ کرو. توبہ کرو شرک سے، توبہ کرو حرام سے. 10 درہم میں اگر 1 درہم حرام کا ہے اور 9 درہم حلال کا ہے اور تم نے اس کو کھایا ہے تو 40 وقت کی نمازیں بیکار ہیں، 40 دن کی نمازیں بیکار ہیں. کون سی؟ اسی لیے تو ہماری نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے. آج ہم رکوع اور سجدے کر رہے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں وہ تاثیر نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل سیاہ ہے حرام خوری سے. سود ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکا ہے. سود خوری سے ہم سمجھتے ہیں بہت فائدہ ہے. اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، سود سے تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 درجے. اللہ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اے سود والو، اے سود خورو، اے سود کھانے والو، اے سودی تجارت کرنے والو، اے سود کے ذریعے سے کامیابی حاصل کرنے والو، اللہ اور اس کے رسول سے تمہارے لیے کھلی جنگ ہے. اللہ سے جنگ لوگے، اللہ سے جنگ لوگے، بولو اللہ سے لڑائی لوگے. لے رہے ہیں سب، بہت سارے لوگ لے رہے ہیں ہر معاملے میں. ہم نے اہل حدیثیت کو یہ سمجھا ہوا ہے، آمین کہہ لیا، سینے پہ ہاتھ باندھ لی، رفع القلم خلاص، اہل حدیثیت کا فرضہ ہو گیا. اہل حدیث وہ نہیں ہوتے. اہل حدیث سر سے لے کر پا تک سنت رسول کا پابند ہوتا ہے. صرف نماز اور روزے میں فرق نہیں، لین دین میں بھی ہوتا ہے. حرام ہم کھائیں، سود ہم کھائیں، قتل و خون ہمارے یہاں، چوری ہمارے یہاں، چماری ہمارے یہاں، ایک دوسرے کے اندر غیبت چغلیاں ہمارے یہاں. شادی اور بیاہ میں جو ناٹک بازیاں ہو رہی ہیں، غیر قومیں بھی شرم سے اپنا منہ ڈھک لیتی ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہاں بھی گھوڑی پہ چڑھ کے جاتے ہیں لوگ، بارات جاتے ہیں. یہ بارات کیا ہے؟ بارات، یہ بارات نہیں، یہ حرام رات ہے. یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ بولو، حرام ہے. اور بارات کے نام پر کیا ناچ اور کیا گانے، کیا ویڈیو، جیسا جو ہوتا ہے. مالدار ہے تو مالدار، غریب ہے تو اب غریب بھی مالدار کو دیکھ کر کے بیچارہ وہ بھی اسی کے چکر میں مقروض قرض، سودی قرض لے کے مرتا ہے. یہ جہیز، یہ باقاعدہ لسٹ. شرم کرو اہل حدیثوں، کم از کم تم تو سدھرو. ہمارا سماج، ہمارا ماحول بدبودار بن چکا ہے. اسلام ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے
کیا تم پہلے لوگ ہو جو شادی کر رہے ہو اپنی بیٹیوں کی یا اپنے بیٹوں کی؟ نبی کائنات نے بھی اپنی بیٹی کی شادی کی. سیدنا علی بن ابی طالب آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے فاطمہ کا ہاتھ چاہیے، میں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی صاحبزادی جگر گوش ہے بطول سے شادی کرنا چاہ رہا ہوں. نبی کائنات مسکرائے اور کہا علی مہر میں کیا لائے ہو؟ اللہ اکبر. مہر میں بولو. آج تو الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، آج ہم لڑکی والے لڑکے ڈھونڈنے جاتے ہیں اور لڑکا والا پوچھتا ہے جہیز میں کیا لائے ہو. بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ کیا دو گے؟ میرا بیٹا ایم اے کیا ہوا، بی اے کیا ہوا، بیرسٹر ہے، انجینئر ہے، فلانی کمپنی میں فلانی جگہ فلاں کر رہا ہے، ڈھکا کر رہا ہے، فلانے گلف میں ہے، امریکہ میں ہے، لنڈن میں ہے، اتنی سیلریاں. پھر بھی تو بھکاری کا بھکاری ہے، بھک منگے تو ہے تیرے اوپر. ڈوب کے مر جا چلو بھر پانی میں. جہیز مانگنے والا دنیا کا انٹرنیشنل بھکاری ہے، یہ خبیث ہے، یہ معاشرے کا ناسور ہے، کینسر ہے. یہ اسے مت دو اپنی بیٹیاں، یہ ترس جائے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ ہمیں دے گا، لیکن رب کی قسم ہے ہمارا ایمان نہیں. اگر یہ ہمارا ایمان ہوتا کہ یقیناً اللہ ہمارے بچی کی مدد کرے گا اور یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا، تو اللہ کی قسم ہم ایسے بھکاریوں کو جوتے مار کر گھر سے باہر کرتے. بیٹی دینا تو دور کی بات ہے، ایک گلاس پانی بھی ہم اس کو اپنے دروازے میں نہ دیتے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ غیر مسلموں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں ہم، جن کے ہاں نہ جانے کیسی کیسی خرافات. لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں، ٹرینوں کے اندر سے کود رہی ہیں، مر رہی ہیں، زہریں کھا رہی ہیں، پنکھوں میں لیٹ کے ختم ہو رہی ہیں ان جہیزوں کی وجہ سے. اور آج ہم نے بھی وہ ماحول اپنا لیا ہے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں والا. کیا کر رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیٹا کہیں جا کر کے کسی ٹرین کے نیچے دب کر مر جائے، ٹرک کے نیچے مر جائے. اللہ سے توبہ کرو. اور اے لوگو جہیز دینے والوں تم بھی اللہ سے ڈرو. ان سے کہو ہم نے 18-20 سال میں نے اپنے بچی کی جان سے زیادہ پرورش کی ہے، پیار دیا ہم نے، یہی کیا کم ہے کہ ہم اپنے دل کے ٹکڑے تم کو دے رہے ہیں؟ اس سے زیادہ ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اور اے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، بچوں، تم بھی کل کو دولہا بننے والے ہو. سن رہے ہو میری باتیں، میں حجت قائم کر کے جا رہا ہوں. پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، آئے نہ آئیں، اور لوگ آئیں گے، لیکن میں آپ کے لیے قیامت کے دن پکڑوں گا کہ اللہ میں نے درس دیا تھا، میں نے بتایا تھا مسلمان کو، نوجوانوں کو، بچوں کو کہ جہیز لینا اور دینا یہ دونوں حرام ہے. بڑے بہانے سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اپنی مرضی سے دے رہے ہیں. بس کوئی اپنی مرضی سے تو کیا تم کو کہے ہم دشمنی سے دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس دولت کم نہیں ہے مولانا. ان کی دولتیں دیکھنی ہے نا تو ذرا شادی بیاہ رسم و رواج میں دیکھو کتنی دولت. اور ان کی غربتیں دیکھنی ہے تو مسجد اور امام اور مؤذن اور مدرسے کو دیکھ لو. سب سے زیادہ بھکاری، سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ قلاج مسلمان نظر آتا ہے مسجد میں. مسجد کے وقت مؤذن ان کا، امام ان کا، مدارس کے بچے، سب سے زیادہ دین کے اوپر کوئی توجہ نہیں. لیکن مال کب دکھائی دیتا ہے؟ بولو. شادی میں، بیاہ میں، رسم میں، تیجے میں، دوئم میں، سوئم میں، چہلم میں. مشرقی یو پی میں ایک شہر ہے، نام نہیں بتاؤں گا میں، ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں وہ. جتنے باراتی آئے تھے سب کو موٹر سائیکلیں دی. دولہے کو کیا دیا ہوگا؟ مولانا عبد الجلیل صاحب، ان کے تو ہوش ابھی سے اڑ گئے. دولہے کو کیا دیا ہوگا سوچیے آپ. دولہے کو تو ہوائی اڈا دیا ہوگا. ہاں بچے صحیح پکڑے ہیں آپ. ہیلی کاپٹر دیا ہوگا. باقاعدہ مہر لکھی بولی وہ لکھا بتایا جاتا ہے کہ ہم نے جہیز میں کیا کیا دیا ہے، کتنے کلو سونے ہیں، کتنے چاندی ہے، کتنے کپڑے ہیں، کتنے جوتے، کتنے چپل. اللہ کی قسم بتا رہا ہوں نمائش ہوتی ہے. ہمیں اس رنگ کو، اس
چمنستان کے اس گلستاں کے اے مسلمانان قبالہ اور اس کے قرب و جوار کے لوگوں، قسم کھاؤ، عہد کرو کہ انشاءاللہ، اور میری ماں و بہنیں بھی سن رہی ہیں، تم بھی قسم کھاؤ، انشاءاللہ ایک ایسا معاشرہ جنم دیں گے، ایک ایسے معاشرے کی بنیاد ڈالیں گے جہاں نہ جہیز ہوگا، نہ دینے والا نہ لینے والا، بلکہ بالکل سادگی کے ساتھ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشے بطول کو حضرت علی سے بیاہا تھا اور کہا تھا مہر کتنا ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہے، کہا لے کے آؤ، گئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایک تلوار تھی، زرع تھی، جو جہاد کے میدان میں حضرت علی لوہے کا پہنتے تھے، اسے اٹھایا، حضرت عثمان غنی کی خدمت میں، بڑے تاجر تھے، نبی کے داماد بھی تھے، حضرت عثمان نے دیکھا بننے والا ساڑو حضرت علی ہے، بہادر ہے، حیدر کرار ہے، اللہ اللہ، نبی کا چچیرا بھائی بھی ہے، تو اس ساڑو کے لیے کہا یہ درع مجھے دے دو، میں خرید لیتا ہوں۔ اس کے بدلے میں ان کو جتنے درہم چاہیے تھے حضرت عثمان غنی نے دے دیے، پیسے دے دیے، اور وہ درع وہ تلوار لے لی، اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت علی وہ مہر لے کے آئے، اللہ کے نبی نے اپنے دامن مبارک کو اٹھایا اور اس کو لیا، ایک مٹھی نکالی اور کہا فاطمہ کا گھر بنایا جائے، ایک مٹھی نکالی فاطمہ کے لیے کپڑے تیار کیے جائیں، ایک مٹھی نکال کے دی، کہا فاطمہ کے لیے خوشبو جو کیا کہتے ہیں خرید کے لائی جائے، اس طرح سے باقی، اس طرح سے مہر کے، اس طرح سے پیسے تقسیم کر کے اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کے لیے ایک گھر بنوایا، خوشبو اسی مہر کے پیسے سے سب کچھ لڑکی کو تیار کیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی نے اپنے بیٹی کے ساتھ اس طرح سے کر دی۔ کتنی بڑی کیا سادگی تھی، نہ بارات ہے، نہ اور کچھ ہے، نہ جہیز ہے، بلکہ مرد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ چارپائی لائے، دلہن بھی لاوے، دلہن اپنے ساتھ ساتھ چارپائی بھی لائے، اس کے جوتے بھی لائے، اس کو نہانے کے لیے تولیے بھی لائے۔ بے مردود آدمی، قبل اس کے کہ یہ سب لیتا تو مر کیوں نہیں گیا؟ تجھے شرم نہ آئی؟ بے غیرت ہو گیا تو اتنا کہ سونے کے پلنگ کا کی تو محتاج ہے، تو وہ بھی لڑکی سے مانگ رہا ہے، وہ لڑکی تو اس پر سو کر کے تیرے اوپر لعنتیں بھیج رہی ہوگی۔ ہاں خوب میرے ابا نے تو کیسے کیسے قرض لے کے چارپائیاں بنائی ہیں، بڑی مستی سے سو رہا ہے بے غیرت۔ تو کہہ رہا محبت کر رہی ہوتی ہے، جب اسے روتے بلکتے اس کے بھائی یاد آتے ہوں گے، سمجھ رہے تو لعنت بھیجتی ہوگی، تیری محبت نہیں کرتی ہوگی، وہ مجبور ہے بیچاری۔ اور یاد رکھو میکے والوں کو کبھی پنگا نہیں لینا اپنی بیویوں سے، میکے کا کتا بھی انہیں پیارا ہوتا ہے، تم ان کے کتوں کو بھی اگر تم نے ہکال دیا نا تو بیوی چڑھ دوڑے گی، کیوں ہٹایا؟ وہ میکے سے پیار کرتی ہے، تو کبھی ان کے بھائیوں سے، ان کے میکے کے لوگوں سے کبھی کچھ دشمنی اگر تم کو کرنی ہوگی تو کر لینا ان کی برائی، ورنہ میکے والوں کی برائی بیوی کے سامنے بولو نہیں کرنا، بس تعریف ہی کرو، بھلے تم کو کچھ نہ ملے تو بولو آب زمزم پی کے آ رہا ہوں، ہماری ساسو ماں نے دیا ہے۔ اور ساس، وما ادراک، ساس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ پتہ نہیں یہاں کا ماحول کیسا ہے، یو پی میں تو ساسوں کا خوب راج چلتا ہے صاحب، پتہ نہیں آپ کے یہاں بہار میں کیا حال چال ہے ساسوں کا۔ یہ ساس جو ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ساس، شوہر کہتا ہے ساس ہے تو آس ہے، ساس ہے تو آس ہے، ساس نہیں تو کون اس کو گلاس پانی بھی دینے والا نہیں۔ لیکن یہ ساسیں اگر ان کی بیٹی کا شوہر یعنی داماد اپنی کمائیاں لا کر کے اب ان کی بیٹی کو دیتا ہے تو اس کی تعریف کرے گی، کہے گی کہ میں نے تو ایسی جگہ اپنی بیٹی بیاہی ہے کہ جہاں کا ہمارا جو داماد ہے جو بھی کماتا ہے لا کے میری بیٹی کے ہاتھوں میں دیتا ہے، میری بیٹی بڑی خوش ہے۔ اور اگر خود اس کا بیٹا اپنی بیوی کو لا کر کے اپنی کمائی دے دے تو وہ ساس کی آنکھیں اور منہ دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، ایسے آنکھوں سے چڑھا کے دیکھے جورو کا غلام ہو گیا، یہ تو میرا لڑکا جورو کا غلام ہو گیا۔ بہن جو بھی ہوتا ہے سب کچھ لا کے اپنے بیوی کے ہاتھوں میں دیتا ہے، مجھے تو پوچھتا بھی نہیں۔ اس طرح کی باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں، ماں آپ بھی ہیں، آپ بھی کبھی بہو رہی ہوں گی، آپ بھی ساس ہیں، وہ کسی کی بیٹی ہے، اپنی بیٹی کے تعلق سے آپ کے تو یہ خیالات
اور دوسروں کی بیٹی کو اگر آپ کا بیٹا لا کر کے دیتا ہے آپ کی بہو کو، تو آپ کا یہ نظریہ یہ حرام ہے۔ اس کے ساتھ عدل کرو، انصاف کرو۔ یاد رکھو اگر اپنی بہوؤں کے ساتھ، مرد بیچارے جو سسر ہوتے ہیں ان کو تو سب ہری ہری رہتی ہے، کیونکہ باہر بیٹھے ہوئے ان کو چائے مل جاتی ہے، ان کو کھانے مل جاتے ہیں، ان کو انڈے مل جاتے ہیں، سب کچھ مل جاتے ہیں، لیکن گھر میں جو ساس ہوتی ہے وہ سب کچھ، وہ ساس جو ہوتی ہے وہ سب کچھ دیکھتی ہے اور مار پیٹ پہ اتارو رہتی ہے۔ اللہ کے لیے اگر تم ماں ہو تو اپنے دل کے اندر ماں کا احساس رکھو اور سوچو ان کو کبھی مت ستانا، ستاؤ گی تو ان کے دل کی آہیں تمہاری قبر میں دھوئیں پیدا کریں گی اور تم جلو گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ماحول بناؤ وہ اسلام کا، شادیوں کا، بیاہ کا، معاشرے کا، سماج کا، یہ ذمہ داری ہماری ہے اور کوئی دوسرا آگے نہیں بنائے گا۔ جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے قرآن و سنت کو اسوہ نمونہ بنایا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گھروں کو اللہ تبارک و تعالی اسلامی گھر بنائے، اسلامی ماحول بنائے، صحیح مسلمانوں کا گھر بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک اور صالح بنائے۔ بولو آمین۔ اور اس جلسہ کے کرنے کرانے والے دامے درمے قدمے سخنے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس میں جو لوگوں نے بھی تعاون اور مدد کیا ہے اللہ ان سب کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وقت ابھی بہت سارے علماء ہیں، انشاءاللہ آپ تشریف رکھیں، اچھے علماء آ رہے ہیں، تقریر فرمائیں گے۔ ایک دو سوال مولانا نے دیا ہے